بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ سورہ شورى آیت مبارکہ 51۔ اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے ذریعے یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور پر کسی چیز کی خبر دیں، یا الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے، یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب خبریں دینا، یہ جو مختلف خبر دینے کے ذرائع ہیں، ان کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کا معنی ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیز پہنچانا یا کسی چیز کی خبر دینا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ وحی کا اصل معنی سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ یہ اشارہ کبھی رمز اور تعریض کے کلام میں ہوتا ہے اور کبھی محض آواز سے ہوتا ہے، کبھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے اور کبھی لکھنے سے ہوتا ہے۔ جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ یہ القاء کبھی فرشتوں کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا کلام سنائی دیتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کسی خاص شکل میں آتے تھے، اور کبھی کسی کے دکھائے بغیر کلام سنا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننا، اور کبھی دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، جیسے حدیث میں ہے حضرت جبریل امین نے میرے دل میں بات ڈالی۔ وحی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، برے کاموں سے بچے اور اچھے کام جو ہے اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا کی جائیں گی، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائیں، اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا نام جو ہے وحی ہے۔ دوسری بات کہ انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور مکان کی حاجت ہوتی ہے، اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ازواج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی قاعدہ کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کیا جائے تو یہ حیوانیت ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ان کو حاصل کیا جائے تو یہ محض ایک عبادت ہے۔ اس قاعدہ کا علم اللہ کے بتلانے سے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی خبر دینے کو وحی کہا جاتا ہے۔ تیسری کہ وحی کی ضرورت، اس کی وجہ بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعے جان لیتے ہیں، جیسے رنگ ہے، آواز ہے اور ذائقہ ہے، اور بعض چیزوں کو عقل کے ذریعے ہم جانتے ہیں، جیسے دوا، جیسے 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہے، یا مصنوع کے وجود سے ثانی کے وجود کو جان لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حواس سے جانا جا سکتا ہے نہ عقل سے، مثلا نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنے ایام کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اور کس چیز کا کھانا حلال ہے، کس چیز کا کھانا حرام ہے۔ غرض عبادات اور معاملات کے کسی شعبے کو ہم حواس یا عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ اس کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے وحی کا ذریعہ۔ تو وحی کی تعریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وحی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو نبی کو خبر دیتا ہے، اور نبوت کا ثبوت معجزات سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ نبی یا وحی کے لیے نبوت کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ تو
وحی کے لیے نبوت کا ہونا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اگر نبوت نہ ہو تو اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے اور وہ کہے گا کہ میرے اوپر تو وحی آئی ہے کہ کسی شخص کو قتل کیا جائے، کسی کا مال قبضے میں لے لیا، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا میرے اوپر تو وحی آئی ہے، تو اس لیے وحی کا دعویٰ ہر شخص جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ وحی کا دعویٰ صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام عطا کیا ہو، لہذا وحی کا دعویٰ صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور نبوت کا دعویٰ تب ثابت ہوگا جب وہ اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرے گا۔ پھر یعنی یہ مطلب تھا کہ وحی کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ وحی کے لیے نبوت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ نبی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبوت کے دعوے پر معجزات پیش کرتا ہے تاکہ ہر شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنا نہ شروع کر دیں۔ پھر نبی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس یہ جو وحی آ رہی ہے یہ لانے والا فرشتہ ہی ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے انسانوں کا، جانوروں کا، جمادات کا، نباتات کا، ٹھیک ہے، اسی طرح کہ عالم غیب کی باتیں ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ فرشتہ ہے، یہ جن ہے، یہ کیا چیز ہے، تو جو فرشتہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کو معجزے کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی ہوتی ہے مطلوب اور دوسری ہوتی ہے غیر مطلوب۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معنی کا نزول ہوں تو یہ وحی مطلوب ہے اور یہی قرآن پاک ہے، اور اگر آپ پر صرف معنی نازل کیے جائیں اور آپ ان معنی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وحی غیر مطلوب ہے، اور اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی اس کی کیا صورت ہوتی؟ بخاری شریف کے اندر آتا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں حضرت حارث بن حشام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے، اور یہ وحی جب منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا چلا جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ نے عرض کی میں نے دیکھا کہ سخت سردیوں کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جس وقت وحی ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سلسلۃ الجرس کی آواز، گھنٹی کی آواز کیوں پیدا ہوتی، اس کے اندر بھی علماء نے متعدد باتیں کی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے نزول وحی کی درج ذیل قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کلام قدیم کو سننا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا کہ جس کا ذکر آثار صحیحہ میں موجود ہے۔ دوسری، فرشتہ کی رسالت کے واسطے سے وحی کا موصول ہونا۔ تیسری وحی کی قسم، وحی کو دل میں القاء کیا جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا، اور ایک قول یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اسی طرح وحی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کی یہ 7 صورتیں بھی جو ہے علامہ سہیلی نے بیان کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کے اندر کوئی واقعہ دکھایا جائے، گھنٹی کی شکل میں آپ کے پاس وحی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر کوئی بات القاء کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انسانی شکل میں فرشتہ آئے، جیسے نبی جبریل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یا تو بیداری میں پردہ کی اوٹ سے ہم کلام ہوں جیسا کہ معراج کی شب ہوا، یا نیند میں ہم کلام ہو جیسے جامع ترمذی میں ہے اللہ تعالیٰ میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فرمایا مالۂ اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں، عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں
کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ خفیہ طریقے سے بات یا القاء کرنا، ڈالنا، کسی کے دل میں بات ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام سے جب کلام فرماتا ہے، پردے کے ذریعے کلام فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے فرشتے کو بھیج کر جو ہے وہ کلام اپنے نبیوں سے فرماتا ہے۔ وحی کے لیے نبوت ہی کا ہونا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے وحی کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبوت کے اوپر دلائل دیتا ہے۔ اگر نبی جو ہے وہ نبوت ضروری نہ ہو تو پھر ہر شخص یہ کہے گا کہ میں جو ہے میرے اوپر وحی آتی ہے، تو بہت سارے فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے بھی وحی کے لیے نبوت کا ہی ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نبوت کے اوپر معجزات کو پیش کرتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کا مطلب ہے کہ قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوب کا مطلب ہے احادیث مبارکہ جو حضور علیہ السلام کے ارشادات تھے۔ تو اگلے کے سبق کے اندر ہم قرآن پاک کی تعریف، قرآن مجید کے اسماء، قرآن پاک کے فضائل، قرآن پاک کے اعجاز، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم پھر آہستہ آہستہ ترجمہ شروع کر دیں گے۔ یہ پہلا سبق تھا، تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔